جب حالات ایک طرف جا رہے ہوں لیکن الفاظ ایکشنز یعنی کہ ڈینائل ایک طرف جا رہا ہو تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بھیجنے والے روکنے والے کے سامنے آ رہے ہیں، اور کوئی طریقہ اور کچھ نہیں نکلنا ہوتا اس چیز میں۔ ایک وقت تھا کہ مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی 3-4 سردار ہیں، ان کو ایسے میں کلیئر کر دوں، اور کہا کہ وہاں سے لگے گی آ کر ان کو جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ہمارے سامنے ہے کہ پھر کیا ہوا۔ ایسے نعرے لگتے رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، اب بھی لگ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کنفیوزنگ صورتحال اس لیے ہے کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پریزنٹ میں جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان سے فیوچر میں کیا ہوگا، تبھی جا کے بندہ صحیح چیز تک پہنچتا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے۔ دیکھیں کل سے فیصل وابڈا صاحب کو چھوڑا ہوا ہے مارکیٹ میں، اور صرف بولے جا رہا ہے کہ سب آرمی چیف صاحب نے کیا ہے، اور جمہوریت تو دفن ہے، اور یہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں لاشیں ہیں۔ تو صحیح ہے سر، لاشوں کو دفن کر دیں، جمہوریت کو دفن کر دیں، لگائے ماشاء اللہ۔ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز برداشت کر سکتے ہیں لگا لیں، لیکن نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں بچ جائے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا اس کے بعد۔ سو جمہوریت کو گالیاں دینے کے مقصد صرف اتنا نظر آ رہا ہے مجھے کہ لمبے عرصے تک کوئی کیئر ٹیکر حکومت لانے کی کوشش، جو کہ اگین خام خیالی ہے۔ کیئر ٹیکرز اگر آئے تو کر کچھ نہیں پائیں گے، اور الیکشنز میں ہی جانا پڑے گا۔ خود آنے کی تیاری ہے وہ نہیں ہوگا، کیئر ٹیکس کا چلانے کی واریت وہ نہیں ہوگا، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ خود ہی اخذ کر لیں۔ پھر اگر مینج کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر نہیں کیا تو خان کا کیا کریں گے؟ اگر الیکشن میں جانا چاہیں کیئر ٹیکر کے بعد تو پھر خان کا کیا کریں گے؟ اس لیے ایک خام خیالی ہے کہ کیئر ٹیکرز آ جائیں یا ہم آ جائیں اور ہم خود آ جائیں کہ ہم چلا لیں، دونوں نہیں ہوں گے۔ عمارت گرے گی تو اب پوری گرے گی، اور آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو فالس نیریٹو ہے یہ 2-3 ہفتوں میں زمین پہ آ کے گرے گا، آپ دیکھیے گا۔ بے فکر رہیں، یہ شہباز شریف کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور بالکل ایک پیج، یہ آخری دن تک دکھایا یہی جاتا ہے کہ ایک پیج۔ خان صاحب کے دور میں بھی یہی تھا، کیونکہ کمزوری تھوڑی دکھانی ہے اپنی یہی کمزوری چھپاتے چھپاتے ہی نہ دکھاتے ہی ہم اس نہج پہنچے ہیں کہ اب لیگ پولنگ مدعا جو ہے وہ سب سے بڑی کمزوری بن رہا ہے۔ بھجن عرض یہ ہے کہ اگر سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ فیصل وابڈا جیسے لوگ اور باقی صحافی یا حسن ایوب ٹائپ یہ 1-2 تقریروں کے بعد ایسے نکل ہیں جیسے کوئی لٹرلی انہوں نے چھوڑا ہے، اور ظاہر ہے چھوڑا ہے ان کو کسی نے، ورنہ تو ان کو کوئی سنے گا نہیں۔ یہ سب فالس نیریٹو بنانے کے لیے، یہ ہوا کچھ ہفتوں میں نکل جانی ہے۔ مطلب بتائیں نا مجھے کہ بدل کیا جانا ہے اس نیریٹو سے؟ الٹا بہنوں کو آپ نے ڈیلی روک کے، پارٹی لیڈرز کو روک کے اب ڈیلی سین کریٹ کیے جا رہے ہیں وہاں۔ یہ مایوسی ہو جائے گی اس سے، یہ مایوسی نہیں ہے اس بار، یہ بلڈ اپ ہوگا، یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور یہ ایسے ہوا میں نہیں اڑے گا سر۔ مایوسی لیڈر سے آتی ہے، پی ٹی آئی میں اس وقت مجھے تو بھی بہت ہمت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے چیزیں بدل جانی ہیں؟ اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پلانز تھے کیا اور اب تک پلانز پہنچے کہاں تک ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب کا کیا ہوا؟ فیصلہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ ملٹری ٹرائلز والا فیصلہ کہاں جانا ہے؟ کہانی دفن ہونی ہے 9 مئی کی یا نہیں ہونی ہے؟ 9 مئی کے ٹرائلز کا ابھی تک کیا ہوا ہے؟ سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی کہاں ہیں باتیں؟ یہ سب باتیں ہی رہیں۔ آ جاؤ پھر دوسری طرف ایس آئی ایف سی، کیا آیا ہے ابھی تک ایس آئی ایف سی کے تحت؟ کچھ بھی نہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کے آئیڈیا پھنس چکا ہے، منرلز والا آئیڈیا انتہائی فلاپ نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2 صوبے جن میں منرلز ہیں وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ ڈینائل میں رہنا آسان ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، بٹ مسئلے کو تسلیم کرنا مشکل ہے، جو کہ ہو نہیں رہا۔ اس لیے یہ باتیں کرنا کہ ہم ہینڈل کر لیں گے، نہیں ہونا ہینڈل اس ایٹیٹیوڈ سے، کبھی نہیں ہو سکتا سر جی۔ اب آ جائے بدلہ کیا ہے؟ بدلہ ہے کورٹس کا رویہ۔ ٹھیک ہے، گڈ ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں چیزیں مینیج کر لی ہیں وہاں پر، بٹ کب تک کریں گے؟ یہ ایک ہی چیز ہے جو مینیج کر پائیں ابھی تک، کب تک کریں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جس دن کہیں سے بھی پیچھے ہٹے
یا محسوس ہوئے کہ پیچھے ہٹنے کا، تو اس دن سے پھر چڑھ دوڑیں گے یہ لوگ بھی. ہاں ٹھیک ہے آخر میں لیکن چڑھیں گے. چاہے پھر پیکا قانون والا ہو تو وہ بھی معاملہ جائے گا، 26 امینڈمنٹ والا بھی ایونچولی جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے، آئی کین سی دس، 26 امینڈمنٹ والے معاملے میں کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو مینیج ہوتے دیکھ رہا ہوں. یا مینیج پی ٹی آئی ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کچھ ڈیل کر رہی ہے، ہینڈل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس چیز پہ مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. یہ ورنہ یہ علی باقر نجفی صاحب، عقیل عباسی صاحب، ایسی شکلیں سرکاری بینچ میں شامل کیوں ہو رہی ہیں؟ دونوں ہیں تو دوسری طرف کے، یعنی دے آر ناٹ ان فیور آف اسٹیبلشمنٹ، تو کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں ان کو کیسے پک کیا جا رہا ہے. خیر اس کے علاوہ کیا بدلا ہے؟ کیا پی ٹی آئی ختم ہے؟ آج الیکشنز کروا کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا. سو مجھے یہ نہیں بتائیں کہ آ کر کے پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو لڑائی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی تب تک نہیں ہوگی ختم جب تک خان صاحب جیل سے باہر آ کر کوئی غلطیاں نہ کریں یا خان صاحب کوئی ڈیل کر لیں، تب تک کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہو، کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑنا ان کو. اب آ جائیں کہ بگڑا کیا ہے ابھی تک، اور میں کیوں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے بگڑنے کی وجہ سے سب بگڑ جائے گا. شروع سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں آیا ٹرمپ، ٹھیک ہے، اور ادھر سے شروع ہوئی انسرٹینٹی. جو بھی گارنٹیز جس کے تھرو بھی تھیں سب کے اوپر ایک انسرٹینٹی آ گئی. پھر ٹرمپ سے ڈر ڈر کے پہل کی گئی، کیونکہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے سے سیدھی ڈیمانڈ آ جائے، اس لیے ادھر سے گھما کے تو پینٹاگون تو سی آئی اے کے تھرو جہاں پرانی سیٹنگ ہے ان کے تھرو ٹرمپ کے ساتھ پہل کر کے ان کو تحفہ دیا گیا داعش والا. اب وہاں سے تھینک یو آیا اور تھینک یو کے بعد لمبی خاموشی چلی گئی. پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ ون ٹائم ٹرانزیکشن سے کچھ نہیں ہوگا، وی ہیو ٹو انگیج امریکنز انٹو سم تھنگ، ورنہ وہ کئی اور تیاری کر رہے تھے. تو افغانستان کے ساتھ تیار ہو رہے نظر آئے ہم پھر، کیونکہ ٹرمپ نے افغانستان سے ہتھیار لینے کی بات کی ہوئی تھی جو کہ ابھی تک کی ہوئی ہے. لیکن پتہ چلا کہ ادھر سے زلمے خلیل زاد نے یہ پتہ بھی کاٹا ہوا ہے، وہ اپنی سیٹنگ خود بنا رہے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب مین وائل پیچھے سے سراؤنڈنگ میں جو ایکو چیمبر کر رہا تھا کہ گارنٹیز کا مسئلہ ہے، جو سینکشنز والی بات، وہ چیز پروف بن گئی جب امریکن کانگریس میں یہ بائی پارٹیزن بل آ گیا. اب مسئلہ اور بڑھ گیا، پریشانی اور بڑھ گئی. تو پھر سوچ بچار کے بعد ایک پلان تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے فالس نیریٹو بنا کے امریکنز کے ساتھ معاملات بنانے کا دکھائیں گے. خان صاحب کو آدھی ادھوری انفارمیشن دیتے ہیں اور معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. پتہ چلا کہ خان صاحب تو نہیں مان رہے. آج تو گنڈاپور صاحب نے کلیئر کر دیا کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ غلام بنے، اور خان صاحب کسی بھی کمپرومائز کے موڈ نہیں ہیں. اور خان صاحب اتنا عرصہ جیل پکا چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں اور پاپولر ہوتے جائیں گے. مطلب اب جب خان صاحب سے انکار ہوا تو ادھر سے ریلیف کا پلان جو تھا وہ بھی ختم ہوا، جو ڈیل کے تاثر تھا وہ بھی ختم ہوا. الٹا اب جو سختی جو ہے وہ تھوڑی سی اور بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تھوڑا بادشاہ سلامت غصہ ہو گئے کہ خان صاحب نے بار بار جو ہے وہ ڈیل کیوں ٹکرائی ہے. بٹ اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. ہاں تو گارنٹیز کا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ تو آ گیا ہے، اب سینکشنز بل آنے کی صورت میں آ گیا. اور پھر کانگریس مین کا پھر وفد آنا شروع ہو گیا پاکستان. ان کو خوش کرنے کے لیے معدنیات کی کانفرنس پہلے کی گئی، معدنیات کے پروجیکٹ کو تیار کیا گیا، لانچ کیا گیا، ڈیبیٹس کی گئی. اب اس پروجیکٹ کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ اس کو کرنے کا طریقہ غلط ہے اور اس طریقے سے کچھ اچیو نہیں ہوگا. لیکن چلے امریکنز تو خوش ہو گئے وقت کے لیے، کیونکہ اگر ان کو کسی ایسی چیز میں انگیج کیا یعنی منرل، تو لمبے عرصے تک وہ انگیج بھی رہیں گے. اب یہاں تک انٹرنیشنل حالات کو کچھ حد تک ہم نے مینیج کرنے کی کوشش کر لی. لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ فیل ہوگا؟ وجہ سمپل ہے کہ پریشر بڑھاتے جائیں گے اور اندرونی حالات ان کو کرنے نہیں دیں گے. تو اگین ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ دھمکیوں میں دوبارہ بدل جائے گی، اور پھر جب دھمکیوں میں بدل جائے گی تو پھر بات وہی مدعے کی اٹھ جائے گی. سب کو بتایا کہ اختر مینگل صاحب کو بھی اگنور کیا گیا اب بلوچستان کا، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فیس سیونگ کر کے چلے گئے. شرم آنی چاہیے. اب میں کیا بولوں ایسے بے وقوفوں کو؟ ایک سیاسی لیڈر، اس کو اگنور کیا آپ نے اور پھر طنز کر رہے ہیں. مطلب پھر بلوچستان میں سیاست کو جگہ نہیں دی گئی. جو بلوچستان میں میجورٹی عوام کی حمایت رکھتے ہیں یعنی مارنگ ڈی وائی سی، اس کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے. حاصل کیا ہو رہا ہے اس کو اندر رکھ کے؟ کیا انویسٹمنٹ آ جائے گی یہ دکھا کے کہ احتجاج نہیں ہو رہے؟ کیونکہ کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جہاں ایسے حالات ہونے نا کہ حالات خراب ہے، اس کے باوجود بھی اگر احتجاج نہیں ہو رہے تو سمجھ جائیں کہ پھر کہانی کہیں اور جا چکی ہے.
اس لیے اس وقت بلوچستان کے فیوچر سے مجھے تو ایٹ لیسٹ ڈر لگ رہا ہے. آپ دیکھیے گا یہ ایسے مسئلے اس طرح کبھی نہیں حل ہوتے سر کہ وہاں آپ روڈ بنا کے لوگوں کو چے بنا لیں. سندھ میں روڈز کا وعدہ کر کے 2 پلیں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا لیں. یہ پنجاب نہیں ہے. پنجاب میں چل جاتا ہوگا آپ کا یہ فارمولا, بٹ اس بار تو وہاں بھی نہیں چل رہا. سو بلوچستان میں کوئی انویسٹمنٹ آتے میں تو نہیں دیکھ رہا, ناٹ بیکاز کہ ٹیررزم کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں, بٹ بیکاز مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہی ہم غلط کر رہے ہیں یا غلط کیا جا رہا ہے. بلوچستان کو میں کسی اور چیز میں جاتے دیکھ رہا ہوں اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا, بیکاز جب ہم کہتے ہیں کہ دشمن استعمال کر رہا ہے تو کس چیز کو استعمال کر رہا ہے پھر دشمن, وہ کیا چیز ہے, وہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے. پھر آ جاؤ کے پی کے میں انتظار میں ہوں میں کہ لوگ کب اٹھ رہے ہیں وہاں پر منرلس لے کے, بٹ فی الحال اگر نہ بھی اٹھیں تو فی الحال کے پی کے کے لوگوں کو یا لوگوں کے لیے عمران خان صاحب ایک ڈال بن کے کھڑے ہوئے ہیں. جب تک خان صاحب نے اوکے نہیں کرنا تب تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی میں اتنی تب پڑے کہ وہ یہ بل پاس کروا لے کے پی کے سے. اور یہ چیز محسوس ہو چکی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے نہیں کروا رہے. اس لیے تارڑ صاحب آ کر ٹپکے ہیں کہ غلام ہیں ان کے سارے لیڈر, غلام ہیں اپنے لیڈر کے. ظاہر ہے سر غلام ہیں, ان کی شناخت تھی اس لیڈر کی وجہ سے ہے, جیسے آپ کی شناخت سسٹم کی وجہ سے ہے. تو آپ سسٹم کے غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت, وہ تو پھر بھی کسی صحیح وجہ پہ ہیں, آپ تو بے وجہ ہے. سو یہاں بھی بریک لگی ہوئی ہیں, لگ چکی ہیں. اگر آگے بڑھیں گے تو خان صاحب کا کچھ نہ کچھ کرنا لازم ہے, اور جب خان صاحب کے ساتھ بنانے پہ آئیں گے یا بات کرنے پہ آئیں گے تو آگے سے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, اور پھر ناک کا مسئلہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. سو یہ کام لٹرلی یہاں بریک لگ چکی ہے, یہ آگے نہیں بڑھے گا. بڑھنا ہوتا تو بڑھ چکا ہوتا. اب آ جاؤ سندھ میں منرلز والا بل تو ابھی تک آیا نہیں ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کو ہی لے کے ڈیلی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے دھمکی دے رہی ہے کینالز کے پروجیکٹ واپس لیں ورنہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے. یہ منرلز والی کہانی ابھی آنے تو دیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ مامے کہاں کھڑے ہیں یہ جو الیکشن بائی الیکشن, اور آج اشارہ مل گیا ہے ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی ہے. دیکھیں جو بائی الیکشن ہوئے ہیں نا, یہ جو عمر کوٹ والے, ان میں سٹنگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ویسے ہی جیتتی ہے, اس کو الیکشن مینیج کرنا آتا ہے, اور جتنی پاکستان پیپلز پارٹی پرانی ہے وہ مینیج کر لیتی ہے. بٹ ڈر یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کے اوپر مینجمنٹ نہ ہو جائے, سمجھ رہے ہیں نا. سو اتنا تو کلیئر ہوا کہ مینجمنٹ کے اوپر مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے. اب الزام لگاتے رہے دھاندلی کا, اس سے فرق نہیں پڑنا. عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, جائیں وہاں. آج تک جنرل الیکشنز کی ٹریبونلز میں سے ایک بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جنرل الیکشن میں جو بھی ہوا ہے ان میں سے ایک بھی ٹریبونل سے فیصلہ نہیں ہوا ہے. سو یہاں ہو جائے گا. سو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت بڑی تھپکی مل گئی ہے آج کہ بھائی ٹھیک ہے, گڈ. سو اب یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید تھوڑا اور کھل کے مخالفت کرے کینالز کو لے کے, نہ کہ پیچھے ہٹے. کیونکہ دیکھیں یہ ڈر تو ٹوٹ گیا نا ان سے کہ ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, اور ہماری مخالفت سے بھی جو ہم کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس سے بھی ناراضگی نہیں ہے, ورنہ مینجمنٹ کے اوپر مینجمنٹ ہو جاتی. اب آج کا دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب کیا فرماتے ہیں. اگر تو وہی گھسی پٹی باتیں کی تو پھر تو اس مینجمنٹ کے اوپر مینجمنٹ نہ ہونے کا مطلب یہ نکلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائزڈ ہو چکی. بالکل, لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. اس کا ریزن ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ یہ کانسٹیٹوئنسی میں سے, یہ جو ایک کانسٹیٹوئنسی میں سے ہم نے جتا کے ہمیں کوئی احسان نہیں کیا ہے. اس وقت جو کینالز کا ایشو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شناخت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل, کیونکہ اب یہ مسئلہ کچھ اور ہی رخ لیتا جا رہا ہے, اور یہ فیصلہ کن قوت میں اس میں ٹائمنگ میں جا رہا ہے. وکیل آزاد نکل چکے ہیں کراچی سے, اور یہ وہ جا رہے ہیں بولو پہ دھرنا دینے. اور یہ جو دھرنا ہے یہ دھرنے دیکھنے والا ہوگا, آپ دیکھیے گا, کیونکہ تقریباً ساری جماعتوں نے حمایت کی ہے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ کی ہے, نہیں کی ہے, جماعتیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں, لیکن لوگ جو خود ڈیلی نکل رہے تھے, اب دیکھنا ہے کہ ان کا رسپانس کتنا آتا ہے. اور آئی فیل کہ اچھا آئے گا, بیکاز سندھ کے لوگ یہ کینالز کبھی نہیں بننے دیں گے. سو اب یہ صورتحال فائنل راؤنڈ میں ہے اب, اور اس سے اب چیزیں صرف آگے جائیں گی, واپس نہیں آئیں گی. اب آ جائیں فائنلی پنجاب. اس وقت پنجاب میں آپ لگے ہوئے ہیں پنجابیت جگانے کی پوری کوشش میں, اور نون لیگ اس کا بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, بس اس چیز کا فائدہ نون لیگ کو بالکل نہیں ہوگا سر اس بار, کیونکہ اس بار خان فیکٹر ایک بہت اسٹرانگ ہے, نہ ٹوٹا ہے. اور نارمل پنجابی بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے نام پہ یہ سب کرتے ہیں اور مزے ایلیٹس لے رہے ہوتے ہیں, عام پنجابی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب پنجاب میں کسان اپنی جگہ احتجاج کی تیاری لے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, لیکن پنجاب سرکار اگنور کیے بیٹھی ہے.
ان کو لگ رہا ہے کہ پنجابی ثقافتی میلہ کروا کے ہم زیادہ نام کروا لیں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ دیکھیے گا۔ سو آپ ایک خاکہ بنائیں اب اپنے دماغ میں، اب سوچیں نیریٹیوز کو 2 منٹ کے لیے نا آپ بھول جائیں، فیکٹس دیکھیں۔ فیکٹس یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ انٹرنیشنلی ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، ٹارگیٹ وہاں ہے جہاں پرسنل ضد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوشش سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بٹ پرابلمس انٹینگلڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتے تھے، اس لیے میں کہتا تھا ٹائم واز رائٹ، اب ٹائم نہیں ہے، تو انٹینگلڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال جس چیز سے امریکن کو انٹائز کیا جا رہا ہے وہ خان صاحب کے معاملے سے دور رہیں، انٹائز کیا جا رہا ہے امریکنز کو کہ وہ خان صاحب کے معاملے سے دور رہیں۔ وہ ایشو یعنی منرلز والا وہ گھوم پھر کر پھنس کہاں رہا ہے؟ خان صاحب کے آگے ہی پھنس رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہوں گے انسائٹ، مثال اگر امریکن انسائٹ نہیں ہوتے یا ہم لیٹ ہوتے ہیں تو پھر اگین دھمکیاں، اگین سینکشنز، اگین مدعے کا سوال۔ اگر خان صاحب بات کریں تو اگین جب ٹرمز ظاہر مجبوری میں کرنے پڑیں گے نا، تو ٹرمز جب خان صاحب کے ہوں گے تو مدعے کے مسائل دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ سر جی سمجھ لیں کہ بہت فریجائل ہوتا ہے پاور میں بیٹھنے والا شخص۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ویکنیس کا مظاہرہ ہو تو باقیوں کا دل میں لڈو نہ پھوٹیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ سندھ میں کینالز کو لے کے فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے، وکیل پہل کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بحالت مجبوری حکومت چھوڑے گی، جس کے بعد پلان ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر آ جائے تو چلا لیں گے ان کو، لیکن وہ گھر بھی نہیں چلے گا کیونکہ عمارت پوری گرے گی۔ وجہ اگین وہی ہے کہ مومنٹ آف ویکنیس میں لیگ پولنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فیلئر تو کہیں پھر اور ہی دیکھا جا رہا ہوگا نا۔ وچ مینس اگین سوال کس کے لیے اٹھے گا؟ یس یو گیسڈ اٹ رائٹ، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کے حالات ہیں صرف وفاق گرے اور باقی چیزیں پھر کہیں سے کوئی ریئیکشن ہی نہ آئے۔ پنجاب میں کسانوں کا ایشو بھی کچھ اس طرح ہے۔ اگین آپ دیکھیں کہ وہ جا کے کولائڈ کرے گا یہ کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ، اور غلط ہینڈلنگ کیسے ہو رہی ہے کہ پنجاب کے کسانوں کو اگنور کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پنجابیت جگہ ہے۔ اب اگر کسان مارچ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اگر نکلے اسلام آباد کی طرف تو کٹ لگائیں گے آپ ان کی، کر لیں۔ بلوچستان میں حالات ایسے ہیں کہ کبھی بھی ایکسپلائٹ ہو کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ سو جب چاروں صوبوں میں حالات اچھے نہیں ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ کہیں سے ایسے نہیں ہیں کہ میں نے جو چاہے، مثال پنجاب میں آپ نے کسانوں کے گندم کا ریٹ اگر دیا تو IMF ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر ایشو کے پیچھے اسی طرح کا مسئلہ ہے، اگر نہیں دیں گے تو وہ پھر مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ سو انٹرسٹنگلی یہ ساری چیزوں کی جو ٹائمنگز بھی بڑی مزیدار ہے، ان کا کلوژن جو ہونا ہے وہ بھی بڑے مزیدار ہوتے نظر آ رہا ہے۔ سو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے اتنا قریب نومبر کے، میننگ ایک ساتھ مل جائیں یہ سارے ایشوز، گرینڈ الائنس سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، مجھے یہی ہوتے نظر آ رہا ہے بس۔ اور جب یہ ہوتا ہے اور مقصد ضد ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تقریروں سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی فرسٹریشن اب بڑھتی جا رہی ہے اور مقبولیت یاد آ رہی ہے۔ سوچیں دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کہیں سے سیف میسج نہیں لے پائیں گے۔ افغانستان کا ایٹیٹیوڈ بھی اب کلیئر نظر آ رہا ہے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ بس اب واپس بھیجیں ہمارے پاس افغانی، کیونکہ آپ بار بار ان کو اس چیز کو لے کے بلیک میل کرتے رہے ہیں، انہوں نے اب بلیک میل کا راستہ ہی بند کر دیا۔ ایران کے ساتھ امریکن سیٹنگ ہونا، سعودی وفد کا ملنا ایران سے، اوبیسلی سیٹنگ کچھ ایسی ہی بنے گی کہ ٹاک کر لو امریکہ سے، اور ایران کے ساتھ اس بار ٹاکس اگر بن گئے، مسئلہ صرف اتنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ سیٹنگ بن جانے کے بعد آپ کا فائدہ تو ہوگا لیکن اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوگا، اور جہاں افغانستان میں انڈین انفلوئنس زیادہ ہوگا وہاں ایران میں بھی پھر انڈین انفلوئنس بڑھ جائے گا، اور دونوں کا بارڈر کہاں ملتا ہے، تو وہاں آپ کا بلوچستان اس حال میں سروائیو کر لے گا۔ جب ایٹیٹیوڈ میں بھی تبدیلی نہیں، الٹا اور بلڈوز کر کے ان کے معدنیات سے دوبارہ کھیلا جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہو، ریکوڈک کو تو تباہ ہم کر چکے ہیں، یہ کمپلیٹلی بے عقلی کی نمائش ہو رہی ہے سر۔ تو اتنی بے عقلی INT والے تو نہیں ہو سکتے، انٹ والے تو نہیں ہو سکتے، شاید سب کچھ ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس بار، لیکن سوال اگین وہی ہے کہ یہ جتنی چیزیں کولائڈ کر رہی ہیں ایک ساتھ، یہ اگر نیچرل ہے اور اس کا اینڈ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا ہے اور فائٹنگ کی جائے گی تو پھر آئی کین ناٹ سے کہ ملک کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے آئی ایم ڈیم شیور آخر میں لیگ پولنگ بالکل نمایاں نظر آئے گی پھر ہمیں، اگر باقی چیزیں کنٹرول میں
نہیں رہی تو بیکاز ایٹ دی اینڈ بھیجنے والے پھر روکنے والے کے سامنے آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں, یہی ہوتے نظر آ رہے ہیں.